معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سجاد آر آفیشیل چینل کو۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے میری حوصلے کو ضرور افزائی فرمائیں، اور کہاں سے ہیں آپ ضرور بتائیں۔ سنیے پیارا سا واقعہ۔ حاضرین، آئیے قرآن کریم سے میں آپ کو بتاؤں۔ قرآن کریم کی آیت ہے، ان کو دوست نہ بناؤ۔ آئیے تفسیر خازن، یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ حضرت عبادہ صحابی رسول ہیں۔ ان سے ملاقات ہوئی عبداللہ بن ابی بن سلول کی۔ اور کریں آپ، صحابی، ان کی ملاقات ہوئی منافق سے۔ منافق جو اوپر سے مسلمان، اندر سے کافر، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا عبداللہ بن ابی بن سلول سے کہ یہودیوں میں میرے بہت سارے دوست ہیں، یہودیوں میں میرے بہت سارے دوست ہیں، مگر اچھی طرح غور کریں آپ، حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں میرے بہت سارے دوست ہیں، لیکن اسلام کی محبت میں اور آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان سارے دوستوں کو چھوڑتا ہوں۔ سبحان اللہ تو کہہ دو، کیا تمہاری بھی دوستی ہے کیا؟ ہاں، برا مت ماننا، بہت سارے ہیں ایسے کہ جب حق بات کہتے ہیں تو دوستی کرنے والوں کو بڑا برا لگتا ہے، کیوں؟ دوستی ہے نا، رشتہ داری ہے نا۔ حضرات، تو کیا کہا حضرت عبادہ نے؟ اسلام کی خاطر، محبت اسلام کی خاطر یہودیوں کی دوستی کو آج سے میں چھوڑتا ہوں۔ سبحان اللہ کہیے۔ ہاں، اب جو یہودیوں کا دوست تھا نا، منافق، اوپر سے مسلمان اندر سے کافر، وہ کہنے لگا تم چھوڑتے ہو لیکن میں تو نہیں چھوڑتا، میں تو ان کی دوستی کروں گا۔ مجھے بتاؤ پکا مسلمان کون تھا اس میں؟ جواب دو، وہ صحابی تھے یا نہیں؟ صحابی نے کہا میں چھوڑتا ہوں دوستی یہودی کی، بہت سے دوست ہیں میرے، مگر سب کی دوستی چھوڑتا ہوں اسلام اور قرآن کے محبت میں۔ منافق کہنے لگا میں تو نہیں چھوڑتا ہوں، میں تو ان سے دوستی کروں گا، میں ان سے تعلق رکھوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ فیصلہ دوستی کرنا یا نہیں کرنا، فیصلہ کہاں سے ہو؟ فیصلہ کرنے کے لیے جبریل امین آ گئے۔ اور یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو بھی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ قرآن کریم نے اپنے محبوب کے عاشق کی تعریف کی، اور منافق کی مذمت کی۔
اور مجھے بتاؤ آپ، ایک تو منافق اور ایک صحابی. اب آج کے دور میں ان عرب ممالک کے بارے میں آپ فیصلہ کرو. یہ عرب ممالک جو اسرائیل سے دوستی کر رہے ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں؟ منافق کے ساتھ یا صحابی کے ساتھ؟ جواب دیجئے. منافق کے ساتھ. حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ بچے بلک رہے ہیں، پرواہ نہیں. خون کے فوارے جاری ہیں، پرواہ نہیں. بم گر رہے ہیں، پرواہ نہیں. یہ سب یاد آتا ہے. فلسطینی مسلمان یاد نہیں آتے. قرآن ان کو اس وقت یاد نہیں آتا ہے. حاضرین، ایک دن قیامت کا بھی ہونا ہے اور ایک ایک عمل کا حساب و کتاب ہونا ہے. حاضرین، آپ غور فرمائیں. میں قرآن کریم کی آیت سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہودیوں سے محبت. آئیے اٹھائیے قرآن کی تفسیر، تفسیر خزائن العرفان، تفسیر نور العرفان، تفسیر صراط الجنان، تفسیر خازن. میں کتنی تفسیریں بتاؤں. تفسیر جلالین اٹھائیے، جس میں یہ لکھا ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں. کسی نے کہا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، کسی نے حضرت عمر سے کہا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے یہاں جو کاتب ہے، رائٹر بولیے اس زمانے میں، وہ نصرانی ہے. وہ نصرانی ہے. اور قرآن کریم نے کہا کہ نصرانیوں سے دوستی مت کرو. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک نصرانی کو اپنے یہاں رائٹر رکھا ہے، کاتب رکھا ہے. خلیفۃ المسلمین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا، کیا یہ صحیح ہے کہ تم نے ایک نصرانی کو اپنے یہاں کاتب رکھا؟ وہ زمانہ آج کا زمانہ تو تھا نہیں کہ وہ یہ کہتے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے جو بات تھی وہ کہی ہاں سچ ہے. یہ صحیح ہے کہ میرے یہاں جو کاتب ہے وہ نصرانی ہے. آپ نے فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو اپنے یہاں سے الگ کر دو، اس منصب سے اس کو ہٹا دو. مناسب نہیں ہے. اب اس سے دوستی تو کی نہیں تھی، ملازم رکھا تھا. آپ غور کریں، خالی ملازم رکھا تھا، ملازم، دوستی نہیں. حضرت خلیفۃ المسلمین نے کہا اس کو ہٹا دو. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس سے اچھا کاتب مسلمانوں میں کوئی ہے نہیں. اس سے اچھا کاتب، اس سے اچھا لکھنے والا مسلمانوں میں کوئی نہیں ہے، اس لیے میں نے بدرجہ مجبوری اس کو رکھا ہے. تو ایک طرح سے آپ بتائیے، ایک پہلو نکلا نہ رکھنے کا. کوئی مجبوری ہے، کوئی اس جیسا ہے نہیں. لیکن نصرانی کو، یہودی کو دوست مت بناؤ. یہ حکم اتنا سخت تھا. فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، ابو موسیٰ اشعری سے ایک بات بتاؤ، تم نے اس کو رکھا ہے اپنے یہاں، جب وہ مر جائے گا تو کیا کرو گے؟ کب وہ مر جائے گا تو میں دوسرا کوئی انتظام کروں گا. اور اس بدرجہ مجبوری وہ نہیں، اس جیسا نہیں تو کوئی بھی لے کر آؤں گا. آپ نے فرمایا جو انتظام اس کے مرنے کے بعد کرو گے وہی انتظام اب کرو. سبحان اللہ کہہ دو. ہاں، یہودی کو دوست مت بناؤ. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا. کیا فاروق اعظم کا یہ فرمان ان کو یاد نہیں ہے؟ آپ غور کریں. قرآن کریم کہتا ہے یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. ہمارا ملک ہندوستان، اس نے روز اول سے ہی فلسطین کی حمایت کی اور کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. لیکن مسلمانوں کی دشمنی میں
آج اس کی حمایت ہو رہی ہے. تاریخ کو بھول گئے, اپنے ملک کی پرانی حالت کو بھول گئے, اور ایک ہم ہیں کہ بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, بالکل کچھ نہیں.